کہ جنت کا جو منظر ہے اس کا لب لباب خلاصہ، اس کے لیے قرآن کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بس اس میں یوں سمجھ لو کہ ایک ایسا بیان ہے کہ جس کے بعد پھر اور بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورہ سجدہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس میں ہے ما اخفی لهم من قرۃ اعین فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بس نہیں جانتا کوئی نفس جو مخفی کیا گیا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بس نہیں جانتا کوئی نفس جو مخفی کیا گیا ہے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب جس چیز کو اللہ پاک نے جو کہہ دیا کہ جو مخفی ہے وہ جان ہی نہیں سکتا، تو اب ہم اس کا بیان کیسے کر سکیں؟ بس اتنا کہہ دیا کہ کسی نفس کے علم میں وہ آ ہی نہیں سکتا، اور وہ ایسی چیز ہوگی کہ انسان دیکھ کے آنکھیں کیا ہو جائیں گی، ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اور آگے رب کائنات نے فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، جو عمل کر کے آئے ہو اسی کا یہ تمہیں بدلہ ملے گا۔ اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، مالا عین رأت، ایسی چیزیں جو آج تک کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں، اور آج تک کسی کان نے وہ سنی نہیں، اور آج تک کسی دل میں اس کا تصور نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی خوبصورت مناظر ہیں، دنیا کی جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں، جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں دنیا کا جو کچھ بھی جہاں جہاں حسن ہے کسی بھی حوالے سے، یہ حسن اپنی آنکھوں کے سامنے انسان اس منظر کو رکھ کے دل میں اس کا تصور کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانے کا گھونٹ نہ دیتا۔ ساری دنیا کی حسین چیزیں وہ دنیا کی ہیں، تو دنیا کی قدر و قیمت آخرت میں جنت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ اس طرف، اور اس کے مقابلے میں جو جنت ہے، جنت کے جو مناظر اللہ نے بیان کیے ہیں وہ دو صورتیں ہیں جس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز میں جنت کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک صورت رحمان اور دوسری صورت واقعہ، یہ دونوں متصل ہیں، پہلے رحمان ہے پھر واقعہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو مناظر اللہ نے بیان کیے ہیں وہ بالکل یعنی ایسے لگتا ہے جس طرح انسان جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دو صورتیں، اگر کوئی شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ میں جنت کے سارے مناظر کو ایک پڑھوں، سنوں، سمجھوں، تو ان دو صورتوں کو خاص طور پر پڑھے۔ باقی آخر میں یہی کہ اس کا ہم تصور پیش کر ہی نہیں سکتے، وہ اتنی خوبصورت ہے۔ یہ شہد ہے، تھوڑی سی مقدار ہم چاٹتے ہیں، ہاں جی، اب ادھر نہروں کا ذکر ذرا تعجب سا نہیں ہوتا؟ ہاں جی، شہد کی نہریں ہیں، جی، دودھ کی نہریں ہیں، وہ یہ ہیں کہ دیکھیں یہ تو اس کے لیے مشکل ہے جس کے پاس اختیار نہ ہو۔ اللہ کے لیے کیا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کلمہ کن اور وہ ہو جاتا ہے۔ ایک آن میں اس وقت دنیا کے اندر بھی اللہ پوری روئے زمین پر شہد جاری کرنا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ دیکھیں اب یہ ایک چھوٹی شہد ہے، ایک بڑی شہد ہے، اس کا اپنا انداز ہے، اس کا اپنا انداز ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس شہد کی مکھی کے اندر اللہ پاک نے جہاں شہد کا ایک خزانہ رکھا ہے تو وہاں زہر کا بھی ایک خزانہ رکھ دیا ہے۔ ایک طرف شہد ہے، دوسری طرف سے زہر ہے۔ وہ پیچھے سے کسی کو وہ اس کا حصہ لگ جائے تو زہر محسوس ہوتا ہے، اور آگے منہ سے وہ شہد نکالتی ہے، بنتا اندر ہی ہے، اس کے جسم کے اندر ہی بنتا ہے زہر بھی اور شہد بھی۔
جو اللہ یہ کر سکتا ہے اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، انہ علی کل شیء قدیر۔ باقی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بس اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ جو دیکھیں خواہش ہوگی تمہارے جیوں میں ہوگا، اور جو طلب کرو گے یعنی وہ احاطہ کر لیا پوری چیز۔ جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ تعجب یہ نہیں ہے کہ شہد کے اللہ تعالیٰ شہد نہیں بنا سکتا، وہ تو اللہ نے بڑی بڑی کائنات بنا دی۔ جی تعجب یہ ہے کہ وہ شہد کی نہریں، جی مطلب انسان کو شہد کی اتنی رغبت ہے کہ وہ شہد کی مطلب اتنا پسند کرتا ہے انسان شہد کو۔ دیکھیں، انسان شہد کو بھی پسند کرتا ہے، انسان دودھ کو بھی پسند کرتا ہے، انسان شراب کو بھی پسند کرتا ہے، انسان پانی کو بھی پسند کرتا ہے۔ چاروں چیزیں انسان کی پسندیدہ چیز ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ یعنی ایک چیز پسند ہو، نہیں، بلکہ چاروں چیزیں بیک وقت بھی پسند ہیں۔ لیکن وہ شراب وہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی، وہ شہد دنیا کا شہد نہیں ہوگا، وہ آخرت کا شہد، آخرت کی شراب، آخرت کا دودھ، یہ پیدا کیسے ہوں گے؟ وہاں یہ نہیں ہے، یہاں تو شہد کی مکھی شہد کو تیار کرنے کے لیے کتنا وقت لگاتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک آن میں، بلکہ وہ جاتی ہے، وہ پھول کا رس چوستی ہے، پھر اس کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ شہد تیار کرتی ہے، پھر اس کو وہ نکالتی ہے، نکال کے پھر وہ اپنے خزانے میں محفوظ کرتی ہے۔ لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں یہ نہیں ہوگا، ایک آن میں وہاں سب کچھ تیار ہوگا۔ اچھا، پھر وہ شہد ہوگا کیسے تیار؟ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کیسے تیار ہو۔ یہ جسم بھی دیکھو نا، یہ دنیا میں ہماری کئی معذوریاں لگی ہوئی ہیں، جی کیفیات، جہنمیوں کے جسم کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ نہیں ہوں گے ان کے وہاں کیفیات بھی مختلف ہوں گی، انسان کے مزاج، اس کے اندر جو بھی یعنی اس کی مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہیں، ان کو ہم دنیا کے نظام سے نہیں پرکھ سکتے، اس دماغ سے نہیں سوچ سکتے، دماغ اتنا محدود ہے اس میں آ نہیں سکتے۔